بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودم، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل، نحو جد شكرا، فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر. وكذلك ضربت ابني تاديبا، فتادیبا، یہاں ایک تادیبا چھٹ گیا ہے شاید، اس میں کیا ہے؟ تادیبا فتادیبا. وكذلك ضربت ابني تاديبا، فتاديبا مصدر وهو مفهم للتعليل إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضرب، وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل. وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل. المفعول له، یہاں سے مفعول له کو بیان کریں گے. مفعول مطلق کا بیان آیا. مفعول مطلق کا مطلب ہے کہ جس پر فعل کا اثر ہو، اور جتنے مفعول ہیں سب مفعول مطلق ہی ہیں. اس مطلق میں کوئی قید لگا دیا ہے، جیسے کوئی بڑی سی چادر ہو اور اس کے بعد اس میں لال رنگ لگا دیا جائے، پیلا رنگ لگا دیا جائے، ہرا رنگ لگا دیا جائے، تو یہ سب قید ہو گئی. لیکن پہلے سب چادر ہے. ایسے جتنے مفاعیل ہیں سب مفاعیل میں فعل کا اثر اسی پر ہو رہا ہے، مفعول پر. پھر اس میں جو نوعیت ہے اسی نوعیت کی وجہ سے لہو، معہو، بہی، فیہ، یہ سب قیدیں لگایا ہے. تو یہاں پر مفعول لہو کا بیان ہے. ينصب مفعولا له المصدر، نصب دیا جاتا ہے مفعول لہو کو، مفعول لہو بنا کر مصدر کو. ينصب المصدر، مصدر کو نصب دیا جاتا ہے مفعول لہو، مفعول لہو بنا کر. ان ابان تعلیلا، اگر وہ تعلیل کو واضح کرے. ابان یبین، ابانتاً بیان کرنا، واضح کرنا. اگر وہ تعلیل کو بیان کرے
جیسے جد شکرن، احسان کرو شکر کی وجہ سے، وہ دن دان یدین دینن، بدلہ دینا، دن اور بدلہ دو، دن پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، لیکن یہاں پہ امر ہے، یہ پورا جملہ ہے، فعل بفاعل جملہ انشائیہ ہے، ایک دن جملہ انشائیہ، دوسرا دن بھی جملہ انشائیہ۔ وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ متحد، اور وہ اس کے ذریعے جس میں عمل کرتا ہے متحد ہوتا ہے۔ وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ، اور وہ اس کے ساتھ جو کہ اس میں عمل کرتا ہے، یعنی عامل متحد ہوتا ہے، وقتاً و فاعلاً، وقت اور فاعل دونوں میں، وقت یعنی زمانہ، یہاں پہ کسی نے پینسل سے لکھ دیا اوپر زمانہ، وقتاً و فاعلاً، وقت اور فاعل میں یا زمانے اور فاعل میں۔ وَإِن شَرْطٌ فُقِدَ، اور اگر کوئی شرط نہیں پائی گئی، فقیدہ معنی نہیں پائی گئی، مفقود ہوئی، نہیں کے لیے لفظ کا ایجاد، لفظ کو ایجاد کیا، جیسے روشنی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عامیہ، روشنی آنکھ میں نہیں ہے یعنی اعمیٰ ہے، نہیں ہے کو ہے کہتے ہیں۔ ایسے ہی فقد مفقود ہے، نہیں ہے، وَإِن شَرْطٌ فُقِدَ، اور اگر کوئی شرط نہیں پائی گئی، فَجْرُوهُ بِالْحَرْفِ، تو اس کو زیر دے دو حرف کے ذریعے، اس کو زیر دے دو حرف کے ذریعے۔ وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ، شیر کی وجہ سے یمتنع، اور ممتنع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، مع الشروط، شرطوں کے ساتھ، شرطوں کے ساتھ بھی اگر زیر دے دیا جائے تو منع نہیں ہے۔ کَلِزُہْدٍ ذَا قَنِعَةٍ، اس نے قناعت کی، ذا ھذا، قنع یقنع، قناعت کرنا، اس نے قناعت کی، لزہد، زہد کی وجہ سے، اس میں شرط پائی گئی اس کے باوجود بھی لام آ گیا ہے، ضربت بالتادیب تادیبا، تو شرط نہ پائی جائے مفعول لہو میں اس کی جو شرطیں ہیں تو لام لاتے ہیں، لیکن شرط پائی جائے تو کہہ رہے تب بھی منع نہیں لا سکتے ہیں۔ تو مفعول لہو کا بیان ہوا ہے، مفعول لہو کی مثال، عام مثال ضربت زیداً تادیباً ہے، تو تادیباً یہ علت کو بیان کر رہا ہے، اور ضربت اور تادیباً دونوں وقت اور فاعل میں متحد ہیں، جب مار رہا ہے اسی مارنے ہی کے وقت میں تادیب کا ارادہ ہے، تو دونوں تادیباً اور ضربت دونوں ایک ہی وقت میں، اور دونوں کا فاعل یہ ہے، یہ مار رہا ہے، ادب دوسرا کوئی دے رہا نہیں، اسی سے ادب بھی ہو جا رہا ہے، ضرب سے ہی ادب نکل رہا ہے، اس لیے کہا فاعلاً، فاعل بھی اس کا ایک ہو اور وقت بھی ایک ہو، تو یہ گویا کی شرط پائے گی، تو اب تادیباً مفعول لہو ہوگا، نصب اس پہ آئے گا، اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو للتعدیبی کہیں گے، لام لائیں گے، اسی کو کہا فجرہ بالحرف، حرف کے ذریعے زیر دے، لیکن کہہ رہے اگر شرط بھی پائی جائے اور کوئی لام لے آئے تو لیس یمتنع، یہ منع نہیں ہے، لا بھی سکتے ہیں۔ اب یہ ہلکی سی مختصر سی تشریح کے بعد کتاب میں جو مطول مفصل تشریح کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔
المفعول لہو هو المصدر، مفعول لہو کی تعریف کیا ہے، یعنی شعر میں تعریف کیا ہے جس کو نثر میں سمجھا رہے ہیں۔ المفعول لہو هو المصدر، مفعول لہو وہ مصدر ہوتا ہے۔ ضربت ابنی تادیباً، تو تادیباً یہی مفعول لہو ہے، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ المفعول لہو هو المصدر، مفعول لہو مصدر ہوتا ہے۔ المفہم علتاً، جو علت کو سمجھانے والا ہوتا ہے، یعنی علت کا معنی اس سے نکلتا ہے۔ المفہم میں الف لام الذی کے معنی میں جو علت کو سمجھانے والا ہوتا ہے۔ ضربت ابنی تادیباً مصدر ہے یہ، اور علت کا معنی ہے ادب کے لیے مارا، تو تادیباً سے علت کا معنی، وجہ کا معنی نکل رہا ہے۔ المفہم علتاً۔ المشارک لعاملہ، جو اپنے عامل کے ساتھ شرکت رکھنے والا ہو۔ ضربت کا عامل انا ہے، یا ضربت میں نے مارا، یہ پورا ضربت کا جو فعل ہے یہ عامل کہلائے گا۔ اور تادیباً یہ ہے مفعول لہو، تو یہ مفعول لہو اپنے عامل کے ساتھ شریک ہو۔ ادب دینا اسی وقت ہو جب ضربت ہو، ضربت یہ کر رہا ہے ادب ہی کے لیے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ ضربت اور ادبت ایک ساتھ ہے۔ المشارک لعاملہ، اپنے عامل کے ساتھ شرکت رکھنے والا ہو۔ فی الوقت والفاعل، زمانے میں اور فاعل میں، وقت میں اور فاعل میں۔ جب مار رہا ہے تو گھڑی دیکھ کر کے 5:02 ہو رہا ہے، تو اسی مارنے کے وقت میں گھڑی دیکھ کر 5:02 پہ تادیباً بھی صادر ہو رہا ہے، یعنی اسی سے ادب نکل رہا ہے کہ میں ایسا نہ کیا ہوتا تو مار نہیں پڑی ہوتی، تو ادب سیکھ رہا ہے وہ، تو پھر وقت ہی ہو گیا 5:02۔ اور فاعل میں بھی، جو فاعل ہے ضربت، انا فاعل ہے تو وہی تادیباً میں بھی انا ادبت وہی فاعل ہے۔ تو المشارک لعاملہ، اپنے عامل کے ساتھ شرکت رکھنے والا ہو وقت میں اور فاعل میں۔ یہ پوری تعریف کر دیا یہاں تک۔ المفعول لہ هو المصدر المفہم علتا المشارک لعاملہ فی الوقت والفاعل، یہاں تک تعریف کیا۔ تعریف کرنے کے بعد اب جو ہے مثال دے رہے ہیں، جیسے جد شکراً، احسان کرو شکر کے لیے۔ فشکراً مصدر، تو شکراً مصدر ہے، مصدر ہے شکر یشکر شکراً فہو شاکر، وشکر یشکر شکراً فہو مشکور، تو شکراً کیا ہے؟ مصدر ہے۔ وشکراً مصدر، تو شکراً مصدر ہے۔ وہو مفہم للتعلیل، اور یہ تعلیل کو سمجھانے والا ہے، یعنی تعلیل کا معنی نکل رہا ہے۔ وہو مفہم للتعلیل، شکر کی وجہ سے۔ لأن المعنى جد لأجل الشکر، اس لیے کہ معنی ہے جد لأجل الشکر، معنی ہے احسان کرو شکر کی وجہ سے۔ تو شکراً کا جو ترجمہ تھا عربی میں ترجمہ کر دیا، عربی میں، عربی والے سامنے ہو تو ان کو آسان لفظوں میں بتانا پڑتا ہے، جو گھر میں عربی بولی جاتی ہے۔ تو لأجل الشکر، اجل علت کے لیے بولا جاتا ہے، لأجلہ۔ تو شکراً مفعول لہو ہے، مفعول لہو نہیں پڑھا ہے اگر عربی تو اس کو نہیں معلوم رہے گا۔ لأجل الشکر گھر پہ بولا جاتا ہے تو سمجھ گیا، یہاں اردو پھر اس کو دوبارہ اردو میں بھی کہنا پڑتا ہے۔ اگر عرب میں وہاں پہ استاد پڑھائیں گے تو ایسے ہی پڑھائیں گے، دوسرا آسان لفظ بولیں گے عربی کا تاکہ سامنے والا سمجھ جائے، کیونکہ بچے سب پڑھے پڑھائے تھوڑی ہوتے ہیں، صرف زبان آتی ہے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے۔ تو لأن المعنى جد لأجل الشکر،
اس لیے کہ معنی ہے احسان کرو شکر کی وجہ سے. ہمارے لیے شکرن اور لأجل شکر دونوں برابر ہے، لیکن ان کے لیے آسان ہو گیا، ان کو دوسرے لفظ میں بتایا. وہ مشارک لعاملہ، اور اپنے عامل کے ساتھ شرکت کرنے والا ہے، اور اپنے عامل کے ساتھ شرکت کرنے والا ہے. وہ جد فی الوقت، اور وہ جد ہے عامل وقت میں. لأن زمن الشکر هو زمن الجود، اس لیے کہ شکر کا زمانہ ہی جود کا، احسان کا زمانہ ہے. وفی الفاعل، اور فاعل میں بھی مشارک ہے، شرکت رکھنے والا ہے. لأن فاعل الجود هو المخاطب، اس لیے کہ جود کا فاعل جد انت جو پوشیدہ ہے، هو المخاطب، وہ مخاطب ہے. وهو فاعل الشکر، اور وہی شکر کا فاعل ہے. شکرت. وَكَذَلِكَ ضَرَبْتُ ابْنِي تَأْدِيبًا، اسی طرح ہے ضربت ابنی تادیباً. فتادیباً مصدر، تو تادیباً مصدر ہے. تادیباً ادب یؤدب، تادیباً مصدر ہے. اور وہ مفہوم للتعلیل، اور وہ تعلیل کو سمجھانے والا ہے. ضربتہ تادیباً، ادب کی وجہ سے، ادب کے لیے. اذ یصح ان یقع فی جواب لما فعلت الضرب، اس لیے کہ صحیح ہے واقع ہونا لما فعلت الضرب کے جواب میں، تم نے کیوں مارا. تادیباً ادب کے لیے. تو تعلیل کو سمجھا رہے ہیں، ہم اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں تعلیل ہے، لیکن اگر کہنا ہو تو بغیر کہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا سامنے والے کو. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سوال کے جواب میں تعلیل ہی آتی ہے. آپ نے کیوں ایسا کیا، تو کیوں وجہ پوچھا، تو وجہ بتا دیا ادب کے لیے. اب تعلیل سمجھ میں آ گیا. اس لیے کہ صحیح ہے کہ واقع ہو لما فعلت الضرب کے جواب میں، تو وجہ پوچھے جانے کے جواب میں جو بتایا جائے گا اسی کا نام تعلیل ہے. اسی وجہ سے ہم نے کیا. وَهُوَ مُشَارِكٌ لِضَرَبْتُ، اور تادیباً یہ ضربت کے ساتھ شرکت رکھنے والا ہے. فی الوقت والفاعل، وقت میں اور فاعل میں. دو مثالیں دے دیا سمجھانے کے لیے، ایک پرانی مثال ایک نئی مثال. وَحُكْمُهُ جَوَازُ النَّصْبِ، مفعول لہو کا کیا حکم ہے. تو نحو پڑھ رہے ہیں، تو نحو میں زیر زبر پیشی سے مقصد رہتا ہے، تو وہی حکم کے معنی تاثیر. الاثر الظاہر، ظاہر ہونے والا اثر. آدمی نے وضو کیا، گھٹنا کھول دیا، تو پھر کیا اثر ظاہر ہوگا؟ فقہ ہے. کیا حکم ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ حکم ہوا. تو فقہ میں حکم یعنی الاثر الظاہر، الاثر المرتب. اور نحو میں زیر زبر پیش مقصود ہوتا ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں. وَحُكْمُهُ جَوَازُ النَّصْبِ، اور اس کا حکم ہے نصب کا جائز ہونا. ان وجدت فیہ هذه الشروط الثلاثة، اگر اس میں مفعول لہو میں پائی جائے یہ تینوں شرطیں. اعنی المصدریت، یعنی مصدریت. تادیباً مصدر ہونا. وابانۃ التعلیل، اور تعلیل کو ظاہر کرنا، ادب کے لیے مارا. واتحادہ مع عاملہ فی الوقت والفاعل، اور اس کا متحد ہونا اپنے عامل کے ساتھ وقت میں اور فاعل میں. یہ تین شرطیں پائی گئی. ضربتہ تادیباً، تو تادیباً پر نصب دینے میں تین باتیں پائی جانا چاہیے. ایک تو مصدر ہو تو تادیباً مصدر ہے، اور دوسرے علت کا معنی دیتا ہو، ادب کے لیے ہم نے کیا تو یہ بھی ہے. اور جو یہ معنی نکل رہا ہے، معنی اور ضربتو کا معنی دونوں ایک ہی وقت میں ہو، اور فاعل بھی ایک ہو. اسی کو کہا واتحادہ مع عاملہ فی الوقت والفاعل. تو یہ تینوں شرطیں پائے گی. اسی لیے کہا تھا وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِد وَقْتًا وَفَاعِلًا، یہاں تک کہ گویا کہ یہ تشریح کیا ہے کہ اگر تینوں شرطیں پائی جائیں، اور تینوں شرطیں کیا ہیں؟ مصدریت، ابانۃ التعلیل اور اتحاد، تب وہ کیا کرے گا؟ نصب دے گا. فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِّنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ،
تو اگر نہیں پائی گئی کوئی شرط ان شرطوں میں سے تعین جرہ تو متعین ہو جائے گا اس کا جر. ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو اب لام حرف جر کے ذریعے لانا پڑے گا. للتعدیبی یہاں پہ للادبی مصدر مان لیا نہیں پائے گا، حالانکہ ادب بھی مصدر ہے لیکن اس کو اسم مان لیتے ہیں للادبی. تو اب للادبی اب یہاں لام اس لیے لا رہے ہیں کہ مصدر کی شرط نہیں پائی گئی. للطعامی اب یہ بھی مصدر والا کہ طعاما لیکن اس کو مصدر نہیں مانتے ہیں بلکہ اس کو اسم کے درجے میں رکھتے ہیں. تب کیا ہے تعین جرہ تو اس کا جر متعین ہو جائے گا بحرف التعلیل حرف تعلیل کے ذریعے. وهو اللام او من او فی او الباء اور وہ 4 حرف ہیں لام من فی با. ابھی ہم وہی جان رہے تھے کہ لام ہے للتعلیل للتادیبی للادبی، لیکن کہہ سکتے ہیں من الادبی، کہتے ہیں فی الادبی بالادبی، یہ سب کہہ سکتے ہیں.